انسان کی زندگی یکساں نہیں گزرتی کہ اس کو خوشیوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہی میسر رہے، کبھی غموں کی تیز دھوپ اسے نہ جھلسائے، بلکہ زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ خوشی ملنے پر انسان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اور غم سے واسطہ پڑنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ خوشی ملنے پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت میں صبر کر کے ثواب کماتا ہے۔ گویا اس کے لیے دونوں صورتوں میں نفع کمانے کا موقع ہوتا ہے۔ اس بات پر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر والا ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو خوشی ملے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی مومن کے لیے خیر ہے۔ ہر معاملہ خیر والا ہے سے مراد یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا میں خیر بھی خیر ہے، شر بھی خیر ہے، راحت و آرام بھی خیر ہے، مصیبت و آلام بھی خیر، وہ ہر طرح نفع میں ہے۔ بعض معاملات دیکھنے میں شر والے ہوتے ہیں لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، مستقبل میں یہ بھی خیر والے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں، نہ کافروں کو اور نہ ہی منافقوں کو۔ یہاں خوشی سے مراد نعمتیں، زندگی کی راحتیں اور عبادت کرنے کی توفیق کا ملنا ہے، جبکہ پریشانی سے مراد تنگ دستی، بیماری، مصیبت اور بلائیں ہیں۔ حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر مومن کو صحت، سلامتی، مال اور عزت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا نام شاکرین کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اسے صابرین کے گروہ میں شامل کر دیا جاتا ہے، جن کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ مومن جب تک زندہ رہتا ہے اس کے سامنے خیر کے راستے کھلتے رہتے ہیں اور وہ نعمت و مصیبت کے درمیان ہے۔ نعمت ملنے پر اس پر منعم یعنی رب کریم کا شکر لازم ہوتا ہے، اور مصیبت پہنچنے پر اس پر صبر لازم ہوتا ہے کہ وہ حکم الہی پر عمل کرتا ہے اور رب عظیم کے منع کرنے پر رک جاتا ہے۔ ایسا مومن کہ موت تک ہوتا رہتا ہے۔ خوشی ملنے پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ اس امت کی خصوصیات: حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، تمہارے بعد میں ایسی امت بھیجوں گا جو بلا حلم و علم نعمت پر حمد و شکر بجا لائے گی اور مصیبت پر صبر و ثواب کی طالب ہوگی۔ صبر اور شکر کرنے والے کو صدیق لکھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ صبر و شکر کی فضیلت پر 6 روایات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر چاہے گا اللہ پاک اسے صبر عطا فرمائے گا، کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع چیز نہ ملی۔ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صبر ہر بھلائی کی چابی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو 3 نصیحتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شکر کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔
حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر نصف ایمان ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن ابجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو عافیت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں، اور مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر کس طرح صبر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں خوشی ملے یا غمی، دو آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، شکر اور صبر کریں یا ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ جبکہ صبر کرنے میں رب کریم کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں صبر و شکر کو اپنا کر کامیابی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا شاکر اور صابر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔